ہاؤس ہے وہ رینجرز اور ایف سی کے حوالے کر دیے گئے ہیں 2 تاریخ تک بطور وزیر داخلہ. میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اور اگر کسی کی جرت ہے، اگر کسی میں ہمت ہے، اگر کوئی مائی کا لال ہے تو آ کر بتائے اور وہ ایسی کانفرنس میں مداخلت کر کے بتائے. میں اس کو بتاؤں گا کہ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اور ان کی چیخیں آسمان تک سنائی دے گی. یہ پاکستان کی سلامتی کا مسئلہ ہے. اور ذمہ داروں کا ایک فون آیا اور آپ لیٹ گئے. ایک فون آیا ذمہ داروں کا اور آپ 90 کے زاویے سے لیٹ گئے. جی نہیں ہم تو ساتھ ہیں، ہم تو اس کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں. اب بولو نا، اگر ہمت ہے تو آ کے بتاؤ اسی کانفرنس میں. آپ 24 کو وہ چلے جائیں گے. آپ سارے چینل یہ کہہ رہے ہیں. میں نے ابھی تک اسپیکر صاحب کا نوٹیفیکیشن نہیں پڑھا کہ وہ کس دن اجلاس بنا رہے ہیں. یقیناً ان سے میری درخواست ہوگی کہ آج وہ جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ کرے. اور اگر سارے چینل 25 کی بات کر رہے ہیں تو اس میں 7 کا اضافے کے بعد عدم اعتماد لیں اور بڑے شوق سے آئیں. کسی شخص کو، میں پھر دہراتا ہوں، کسی شخص کے راستے میں ووٹ دینے کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. ریفرنس جو ڈال رہے ہیں وہ منڈے کو اٹارنی جنرل صاحب ڈال رہے ہیں، وہ لیگل سائیڈ ہے. اور 7 تاریخ کا جلسہ جو ہے عمران خان کا ایک تاریخی جلسہ ہے اور اسی دن اپوزیشن بھی پہنچے گی. ہم دونوں کے الگ جلسوں کے انتظامات کرنے کے لیے تیار ہیں. وزارت داخلہ آن ایئر یہ کہہ رہی ہے، اور میں نے ڈی سی صاحب اور کمشنر صاحب دونوں کو کہا ہے کہ دونوں کی درخواستیں لیں اور دونوں کو ایک ٹیبل پر بٹھائیں اور دونوں اپنی اپنی جگہ کا انتخاب کریں. جس کے جو حامی ہوں وہ اس طرف جائیں. اور اگر کوئی نقصان ہو گیا، اس وقت پاکستان میں جو سامراجی عناصر ہیں جو پاکستان کی بدلتی ہوئی جو عمران خان پالیسی بدل رہا ہے، ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی لا رہا ہے، اس کے خلاف اگر کوئی سازش ہوئی، کوئی جانی اور مالی نقصان ہوا تو میں ان لیڈروں کے خلاف آئینی اور قانونی پرچہ دوں گا. اگر پی ٹی آئی کے ورکروں کے خلاف دیا جا سکتا ہے اور انصار الاسلام کے لوگوں کے خلاف دیا جا سکتا ہے تو پھر ان کو بھی نہیں بخشا جائے گا، کیونکہ یہ ذمہ دار ہوں گے کسی حادثے کے. بطور انٹیریئر منسٹر میں نے اسلام آباد اتھارٹیز کو ہدایت کی ہے کہ دونوں پارٹیاں اپنا جلسہ جس جگہ اپنے جلسوں کا وہ فیصلہ کر لیں. باقی یہ سر محل کے پیسے اور سوئز اکاؤنٹس بینک کے پیسے، اور اب میں کس کس کا نام لوں؟ میرے پاس تو رمضان شوگر مل ہے، حدیبیہ شوگر مل ہے، ایون فیلڈ ہے، مقصود چپڑاسی ہے، مسرور چپڑا. یہ چوروں کے مال سے اگر ایم این اے مال لے رہے ہیں تو مال لے کے واپس آ جاؤ. مال ان کا کھاؤ، کوئی رج نہیں ہے. بس مال ہے ان کے پاس حرام کا. غریب کو تو انہوں نے دینا نہیں، اپنے تو یہ گھر سے بھی نہیں کھاتے کبھی. یہ بھی اس آس میں رہتے ہیں کہ کوئی باہر سے ان کو دے جائے. ان کے نصیب میں نہیں ہے. سو جو ایم این اے ہم سے خفا ہو گئے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کھاؤ ان کا مال، مال ان کا کھاؤ اور کام عمران خان کا کرو. آپ کے لیے دروازے کھلے ہیں. میں آپ کا وکیل ہوں، میں میڈیا کا بھی وکیل ہوں. کل بھی میں نے سیاسی کمیٹی میں کہا ہے، اب بھی کہتا ہوں کہ پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے، اس جمہوریت کو آگے لے کے جانا ہے. اور یہ جو الزامات لگ رہے ہیں کہ فارن فنڈ، یہ جو فارن سے پیسہ آ رہا ہے اور پاکستان کو ڈیسٹیبل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں رات کو مجھے لاتعداد ایمبیسڈر نے فون کیے ہیں. بالآخر ہر ایمبیسڈر